مسئلے میں پھنستے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں اور جیسے ہی نکلتے ہیں تو گلا پکڑتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ یہ فرماتے ہیں بلاول بھٹو اپنی ہی اتحادی حکومت کے متعلق، اور 100% درست فرماتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ اب جتنی شدت سے سہیل آفریدی پر پیار آ رہا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرنے کو دل کر رہا ہے، اتنا جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں تب سے آج تک بالکل نہیں کیا۔ تب سے آج تک یہی لگتا تھا کہ وہ عمران خان کو رہا کروانے میں یا پی ٹی آئی کو تھوڑا سا باعزت مقام دلانے میں ہی ناکام رہے ہیں، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ سہیل آفریدی کچھ نہ کر کے بھی بڑے کارآمد ثابت ہو رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آج خیبر پختونخوا میں بھی وہی صورتحال نہیں ہے جو کشمیر اور بلوچستان میں ہے، تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے پاس اپنی پسند کی حکومت ہے۔ جو 8-10 سیٹیں خیبر پختونخوا کے لوگوں سے بھی چھینی گئیں، جو پشاور کی تقریباً تمام قومی اسمبلی کی سیٹیں، تقریباً 8-9 سیٹیں چھین لی گئیں خیبر پختونخوا حکومت سے، وہ سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال اس کے باوجود خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یعنی کہ ان لوگوں کی، اس جماعت کی حکومت ہے، اس شخص کی حکومت ہے، اگر میں سیدھا کہوں اس عمران خان کی حکومت ہے جسے لوگوں نے ووٹ دیا تھا۔ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ عوام نے جن کو ووٹ دیا آپ ان کو حکومتیں نہیں دیتے تھے، آپ ان کے وزیر اعظم بدل دیتے تھے، آپ ودن پارلیمنٹ اور آؤٹ آف پارلیمنٹ ہر وقت اپنی دھما چوکڑی مچائے رکھتے تھے، آپ نے میوزیکل چیئر جاری رکھی، آپ نے 9 وزیر اعظم پچھلے 5-6 سالوں میں بدل دیے، اور پھر بھی آپ کی جو ہے وہ انا کی تسکین نہیں ہوتی تھی، آپ کو ہر وقت اپنا غلام حکومت چاہیے ہوتی تھی۔ اب وہاں کے لوگوں نے جب دیکھا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ان کے مطالبات تو مان ہی نہیں رہی، تو وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ابھر کر سامنے آ گئی، جو کہ اب کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، اور عوام نے ان کے پلڑے میں اپنی سپورٹ ڈال دی۔ پاکستان کی تاریخ میں، جی ہاں، پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں اتنا لمبی ہڑتال کبھی نہیں ہوئی ملک کے اتنے بڑے حصے میں جتنی کہ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں اس وقت ہڑتال چل رہی ہے، جتنا کہ وہاں کیاؤس ہے، جتنا کہ وہاں عورتیں گھروں سے باہر نکل آئی ہیں، جس طرح وہاں بچے گھروں سے باہر ہیں، وہاں مرد گھروں سے باہر ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اب آپ پاکستان کے ٹی وی چینلز پر کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور شرپسند عناصر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے گنڈوں نے تاجروں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے تو آپ رائے عامہ تو تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ اب اس مسئلے کا تو کچھ ہو نہیں سکتا، پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، طوفان آیا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ گلگت آزاد کشمیر سے صحیح خبر باہر نہیں آ رہی، تو اس کا تو حل یہ ہوتا ہے نا کہ آپ وہاں انٹرنیٹ کھول دیں۔ جب آپ انٹرنیٹ بند کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ صحیح خبر اور صحیح حالات اور صحیح ویڈیوز ریئل ٹائم میں پاکستان پہنچے اور ساری دنیا کے سامنے پہنچے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے یہ دور ہی وہ نہیں ہے جب آپ انفارمیشن کو روک سکتے ہیں۔ جو لندن سے لے کر فرانس تک جس طرح ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، ایسے تو 78 سال میں کبھی نہیں ہوا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے پاکستان اور حکومت پاکستان کے خلاف اتنے مظاہرے کیے ہوں، اتنا طوفان اٹھایا ہو۔ پوری دنیا میں انڈیا اس وقت ناچ رہا ہے، خوشی سے اچھل رہا ہے، جس طرح ہم چند دن پہلے تک خوش تھے کہ ہم نے سینٹر سٹیج لے لیا ہے ایران اور امریکہ کی صلح کرا کر، اور انڈیا سائیڈ لائن لگ گیا ہے۔ اب اسی طرح انڈیا ناچ رہا ہے، بگلے بجا رہا ہے کہ انہوں نے جو کام وہ 78 سال سے نہیں کر سکے تھے، کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو پاکستان سے متنفر نہیں کر سکے تھے، وہ حکومت پاکستان نے۔ اب حکومت پاکستان جب میں کہتا ہوں تو آپ میری مجبوریاں سمجھ آیا کریں اور سمجھ لیا کریں کہ میں اصل میں کیا کہہ رہا ہوں۔ خیر، تو وہ حکومت پاکستان نے جو کام آزاد کشمیر میں کر دکھایا ہے، جو بلوچستان میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی تھی، اب ہم ویسی ہی آگ آزاد کشمیر میں لگا رہے ہیں۔ اور اگر خیبر پختونخوا میں یہ آگ نہیں لگی اس وقت تک، جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ خیبر سے اور وہ لوگوں کو نکالا گیا کہ جی ہم نے یہاں آپریشن کرنا ہے، پھر کہہ دیا گیا کہ نہیں کوئی آپریشن نہیں کرنا، جس طرح کہ وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، جس طرح کہ وہاں لکی مروت تک ڈی آئی خان اب دہشت گردوں کا اس حد تک وہاں پر فٹ پرنٹ ہے کہ لوگوں کے لیے رات کو کیا دن کو بھی آزادی سے سفر کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال، جس طرح انسرجنسی خیبر پختونخوا میں بڑھ رہی ہے، جس طرح طالبان وہاں واپس آ رہے ہیں، اور جس طرح بلوچستان اور اے جے کے میں صورتحال ہے، جیسے کہ لوگ خلاف ہو چکے ہیں پاکستان کے آزاد کشمیر میں اور بلوچستان میں، اگر وہ نہیں ہوئے خیبر پختونخوا میں ریاست پاکستان کے خلاف،
تو وہ صرف اور صرف سہیل آفریدی فیکٹر یعنی کہ عمران خان فیکٹر کی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو اتنا حوصلہ ہے کہ چلو یار کم از کم ہمارے صوبے میں ہماری پسند کی حکومت ہے، اور یار کوئی کام بھی نہ کرے سہیل آفریدی، کچھ بھی نہ کرے تو بھی لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں، ووٹ تو ہم نے دیا ہے نا، لہٰذا اب بھگتنا بھی ہمیں ہی پڑے گا۔ عوام اس وقت حکومت کے غلط کاموں کا بھی بوجھ اٹھانے پر تیار ہوتے ہیں جب اس حکومت کو مینڈیٹ انہوں نے خود دیا ہوتا ہے، لیکن اگر مینڈیٹ انہوں نے خود نہ دیا ہو، ان پر کوئی حکومت مسلط کی گئی ہو اور پھر وہ غلط کام کرے تو پھر عوام برداشت نہیں کرتے، جیسے کہ آپ بلوچستان میں اور آزاد کشمیر میں دیکھ رہے ہیں۔ اور بلاول بھٹو جو آج گلگت بلتستان میں تھے اوتھ ٹیکنگ سیرمنی میں اپنے نو منتخب وزیر اعلیٰ کی، انہوں نے وہاں پر جا کر فرمایا کہ میں گلگت بلتستان کو اس کے آئینی حقوق دلواؤں گا، میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب گلگت بلتستان کے نمائندے نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے، اور یار آپ کی مہربانی یہ ڈرامے بازی بند کر دیں، یہ کراچی میں، لاڑکانہ میں، راولپنڈی میں، اسلام آباد میں بیٹھ کر کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے اور بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے فیصلے کرنے بند کر دیں۔ جو گلگت بلتستان کے لوگ چاہتے ہیں نا ان کو وہ کرنے دیں، اپنی مرضی اپنی دھونس ہر کسی پہ مسلط نہ کریں۔ پورے پاکستان میں آپ نے آگ لگا دی ہے، ایران امریکہ میں میڈیشن کرا رہے ہیں، اور یا آپ کے بقول آپ نے کرا بھی لی ہے، جو کہ سچ بھی ہے، آپ نے واقعی کرائی ہے۔ انڈیا سے آپ نے جنگ جیت لی ہے، جو کہ سچ ہے کہ آپ نے واقعی جیت لی ہے، اور اپنے ملک میں آپ نے 10 جنگیں چھیڑ لی ہیں۔ یار ایک ہمیں کے لیے اپنی صورت کو بگاڑ ایک وہ ہیں کہ جنہیں تصویر بنا آتی ہے، یعنی پاکستان پہ بیرونی حملہ انڈیا نے کیا 2025 میں، آپ نے وہ حملہ پسپا کر دیا، آپ نے انڈیا کو الٹا نقصان پہنچا دیا، کئی اس کے طیارے مار گرائے، اس کا میزائل ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا، اس کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا اور اس کا امیج ڈاؤن کر دیا۔ پاکستان ایک طاقت بن کر ابھرا، ایک ڈیفنس پاور بن کر ابھرا۔ اسی جنگ جیتنے کے نتیجے میں ہمارا سعودی عرب کے ساتھ جوائنٹ ڈیفنس کا ایگریمنٹ ہو گیا۔ اسی جنگ کے جیتنے کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں گھاس ڈالنا شروع کی، اور پھر ہم ایران اور امریکہ دونوں کے پسندیدہ ہو گئے، اور ہم نے وہ جنگ رکوا دی ایران اور امریکہ کے درمیان، جس کی وجہ سے ہماری مزید بلے بلے ہو گئی۔ لیکن اپنے ملک کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو خود اپنے ملک کے اندر بربادی کر رہے ہیں۔ جو کام انڈیا اسرائیل نہیں کر سکے وہ آپ اپنے ملک کے اندر خود کر رہے ہیں۔ خود بلوچستان میں آگ لگائی، اب خود آزاد کشمیر میں آگ لگا رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل کو بھی آپ نان سیریسلی ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ مسائل بہت بری طرح سے الجھ رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے مسائل کا، وہاں کے کانسٹیٹیوشنل مسائل کا، وہاں کی تاریخ کا بلاول کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ کم از کم آج کی ان کی سٹیٹمنٹ سے یہی ظاہر ہوتا ہے، وہاں کے لوگ فیصلہ کریں گے بھائی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنی ٹانگ اڑانی بند کرنی پڑے گی وہاں کے عوام کے معاملات میں۔ اور بدقسمتی سے جن لوگوں کی اس وقت پاکستان میں حکومت ہے، چاہے وہ لاڑکانہ سے ہیں، چاہے وہ راولپنڈی سے ہیں، چاہے وہ رائیونڈ سے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پاکستان کو کس آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔